الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمد تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهمي غوث اعظم بمنی بے سر سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهايتي واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ وتعالی اس پاک ذات کریم ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق بخشی اس بابرکت یوم کے دن ہم یہاں موجود اور اس کی عبادت میں مشغول ہوں گے. میرے دوستوں بزرگوں، آیت کریمہ نہایت مختصر سی قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے تلاوت کی متذکر خطبے میں، اور یہ آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو توبہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بندوں، جب تم میری طرف رجوع کرتے ہو تو تم مجھے بخشش والا پاتے ہو. تم یہ اللہ کریم رب العالمین جل شانہ اس قسم کی کئی آیات کریمہ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار جگہ پر موجود ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو پکار کر کہتا ہے کہ اگر تم گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، تمہاری زندگیوں میں گناہ آ جائیں، تم میری طرف رجوع کر لو، تم مجھے بخشش والا پاؤ گے. اللہ رب العالمین نے زمانہ دنیا، اس دنیا کی تخلیق کی، مخلوق پیدا کی، پھر انسان پیدا کیے. اب انسان کو پیدا کر کے انہیں شعور دیا. جو حیاتیات اور جتنے پتھر ہیں اور قسم کی مخلوق ہیں ان میں اتنا شعور نہیں جو انسان کے اندر ہے. انسان کو بتایا دو راستے اللہ رب العالمین جل شانہ نے. ایک راستہ ہے شر کا، ایک راستہ ہے خیر کا.
دو راستے اللہ رب العالمین نے تعین کر دیے، اے بندے اب سوچ کس راستے کی طرف جانا ہے، شر کی طرف جائے گا تو یہ شیطان کا راستہ ہے، خیر کی طرف جائے گا تو یہ میرا راستہ ہے، یعنی اگر میری ہدایت پر عمل کرے گا تو تو خیر کی طرف نکلے گا، اگر مجھ سے گمراہ ہوا، مجھ سے بھٹکا تو شیطان تجھے آدھا وہ چلے گا اور تو شیطان کی طرف بولے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے شیطان نے جب مدد مانگی تو یہی کہا نا اس نے، اے رب تیرا جو ہوگا نا، کیونکہ تو نے مجھے مایوس کر دیا، نعوذ باللہ، مجھے تو پروانہ دے دیا کہ تو جہنمی ہے، ابلیس کا لفظ جو ہے مبلس سے نکلا، مبلس کے معنی ہوتا ہے مایوسی، اس کا مصدر یہ کہ مایوس، مبلس وہ مایوس ہے، شیطان مایوس ہے۔ اب جب وہ مایوس ہے تو وہ یہ چاہتا یہ ہے کہ کوئی بھی رب کائنات جل شانہ کی بارگاہ میں استغفار توبہ کرنے نہ پائے، جتنا جہنم بھر سکتا ہوں میں بھروں گا، اس کا چیلنج ہے۔ اور یہ دنیا عالم میں آپ دیکھ رہے ہیں، بظاہر ہمیں اچھے نیک لوگ بھی لگتے ہیں لیکن وہ گناہوں میں مبتلا ہیں، وجہ یہی ہے کہ شیطان اپنا وار کر رہا ہے ان کے اوپر، توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العالمین جل شانہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ تم مجھ سے رجوع کر لو ایک بار، پھر مت دیکھنا کہ تمہارے گناہ پہاڑ کے برابر ہیں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، دنیا کے برابر ہیں، آسمان کے برابر ہیں، سب کے سب گناہ تمہارے اس رجوع پر میں معاف کر دوں گا۔ لیکن رجوع توبۃ النصوح الی اللہ، توبہ کی طرف جاؤ تب تمہارا یہ سارے کام بنے گے۔ آقا دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی رحمت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں صحابیوں سے، صحابی تم سمجھتے ہو اللہ نے مخلوق پیدا کی، اللہ نے مخلوق پیدا کی تو اللہ رب العالمین جو توبہ کرنے والا ہے نا اسے انتہا درجے تک پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، ان کو محسن رکھتا ہے، کن کو پیارا رکھتا ہے، کن کو جو توبہ اور استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر سارے اس دنیا میں مخلوق میں نیک ہوتے تو میرا رب کیا کرتا، ان کو دوبارہ برباد کر دیتا، نئی مخلوق پیدا کرتا جس میں گناہ ہوتے اور وہ استغفار کرتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اگر نیک بنانے ہوتے اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، تم اللہ کے دن ہزاروں سارے لوگ دنیا کے ساری مخلوق گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، پھر اس کو قبول کرو، اتنا گناہ کرو، نعوذ باللہ اللہ کی ذات پہ کچھ ہو سکتا ہے نہیں؟ تم کتنے نیک بن جاؤ، عبادت گزار، رات بھر نیکی کرو، عبادتیں کرو، اتنے پاک باز بن جاؤ، اللہ پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے نہیں؟ وہ چاہے تو پیدا کرنے والے فرشتے بھی عبادت کرنے والے، لیکن اس نے جو پیدا کی ہے مخلوق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اس بندے کی توبہ کرنا اتنا پسند ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے بندہ جب استغفار کرتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ آپ نے بخاری شریف میں مثال بیان کی کہ ایک شخص 2 مہینے کا سامان یا 3 مہینے کا سامان لے کر ریگستان میں نکلا، سفر 2-3 مہینے کا تھا، اس نے اونٹ کے اوپر اتنا سامان لاد لیا، اتنے پانی لاد لیا، اتنا رسد جمع کر لیا کہ وہ 2-3 مہینے کے سفر میں اس کو مکمل آرام سے سہولت کے ساتھ وہ کھا پی کر سفر پورا کر سکتا ہے۔ وہ اونٹ پہ لاد کر چلا سفر میں، اللہ کے حبیب صحابہ سے فرمائے وہ چلا سفر میں، کتنا اللہ راضی ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ جب اللہ استغفار کرتا ہے اور کس حالت میں کرتا ہے وہ بھی دیکھیں اس حدیث سے۔ وہ بندہ جب نکلا سفر میں، آدھے رستے کہیں پہنچا تو اس کو تھکن ہوئی، سو گیا۔ جب سو کر اٹھا تو اتفاق سے آنکھ کھلی تو سامنے اونٹ نے جو سامان سے بھرا ہوا تھا نا، سبلا ڈالا تھا، پانی بھی تھا، ریگستان چاروں طرف کچھ بھی نہیں، وہ پانی کچھ نام و نشان نہیں ملنے کا۔ اب اس کے پیروں سے زمین نکل گئی، اس نے کہا یہ کیا ہوا، میرا تو سارا سامان اس میں تھا، میری زندگی اس میں اونٹ میں تھی، وہ کہاں چلا گیا؟ پورا دن ڈھونڈتا رہا، وہ پورا دن جنگلوں میں مارا پھر کر وہ اونٹ کو ڈھونڈتا رہا، نہیں ملا۔ آیا آگے رونے لگا، یا رب العالمین مجھ سے کچھ خطا ہوئی ہے جس کی پاداش میں مجھے یہ ہوا ہے۔ اب وہ رو رہا ہے، اب رو کے اب آیا اللہ کی طرف، رجوع اللہ توبۃ النصوح، اب اللہ سے رجوع کر رہا ہے، مالک اے میرے قریب یقینی طور پہ میری زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہوا جو آج میرے اب 2 دن باقی ہے، شاید 1 ہی دن باقی ہو، اب پانی نہ ملے مجھے 2 دن 3 دن تو میں تو یہیں بھر جاؤں گا اور چڑیا اور یہ جو چیل اور سب کھا کے میرا بھوسا نکال دیں گے، میں تو ختم ہو گیا، لیکن مالک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اتنا رویا اتنی توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ سویا روتے جو سو کے اٹھا ہے، جب آنکھ کھلی تو سامنے ہی اٹھے، سامنے ہی اٹھے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابیوں آپ بتاؤ، تم ایک آدمی زندگی سے واپس آیا، یا آپ کی میری زندگی میں بھی ہوتا ہے،
معاملات ایسے آ جاتے ہیں بعض اوقات پیچیدہ کہ اس وقت زندگی اور موت کا تمہارا سوال ہوتا ہے. تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, بندے کی طرف ڈھونڈتے ہو, اس منسٹر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہو, اس میئر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہو, وہ میرا کام بنا دے, وہ میرا کام بنا دے. ارے حقیقی رب اس کی طرف تو دیکھ, وہ تیرا کام بنائے گا. تو کس مشکل میں, تیرے موت دینے والا بھی وہ ہے, زندگی دینے والا بھی وہ ہے. اگر تم مشکل میں ہے تو رجوع تو کر اللہ کی طرف. پھر دیکھ کرشمہ, جب سرکار فرماتے ہیں اب تم بتاؤ صحابیوں اس شخص کا کیا حال ہوگا جب نئی زندگی اس کو ملی, اونٹ ملی, وہ خوشی سے ناچنے لگا وہ جنگل میں اور چومنے لگا اونٹ کو, اور اونٹ کو چوم کر دوبارہ آیا, سجدے میں گر گیا, اور سجدے میں گر کے اللہ رب العالمین کا شکر ایسے ادا کرنے لگا جیسے کفریہ کلمات. اس کو ہوش ہی نہیں نا, بالکل خوشی کے معاملے میں کبھی کبھی کیا جملے کہہ رہا ہے, کبھی یا رب کو کیا کہہ رہا ہے, کبھی یا رب کو کچھ اور کہہ رہا ہے. سرکار نے فرمایا ایسا ہی ہوتا ہے نا. صادق نے یا رسول اللہ, بڑا قیمتی لمحہ تھا اس کا, اتنی خوشی اس کو ہوئی نا اس شخص کو موت سے واپس آنے کے بعد, ایسے تو کسی کو نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو صحابیوں, اس کو تو شاید 100 گنا خوشی ہوئی ہوگی. ارے اس کی توبہ پر میرے رب کو 1000 گنا خوشی ہوئی. فرشتوں کو بلا کر کہا دیکھو یہ بندہ کس طرح مجھے گڑ گڑا کے پکار رہا ہے. ایسے مجھے پتا ہے تو کہتا تھا نا یہی بندے ہیں کہ دنیا میں جا کر یہ کھلواڑ کریں گے, یہ بدکاری کریں گے, یہ فسق کریں گے, لیکن آج دیکھ توبہ بھی تو کیسی کر رہا ہے کہ میری بارگاہ میں میرے وجوہ سے. میرے دوستوں بزرگوں واقعہ بھی گیا نہیں, ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا ہے, یہ واقعہ گیا نہیں ہے. یہ عرفہ کا میدان, اللہ محدث فرماتے ہیں, مسلم صحیح کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو میں, اور جس سے سارے حج کے مسائل نکلے ہیں. اس حدیث ایسی طویل حدیث ہے یہ, جس سے پورے حج کے مسائل لوگوں نے کتابیں نکالی ہیں. اس پہ کیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں جب حاجی بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو اللہ رب العالمین آسمان زمین پر آ جاتا ہے. زمین سے آسمان زمین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نیچے نہیں, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ عرفات میں حاجی جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ایسے اللہ سامنے بیٹھا ہو بظاہر اور ان سے گفتگو فرماتا. ایسا حاجیوں کو تو پتہ ہی نہیں, ہاں حاجی تو اپنی مد ہوشی میں. اللہ فرماتا فرشتوں ادھر کو آؤ, اور تم تو کہتے تھے نا یہ کون ہے, بولے یا رب العالمین تیرے مسافر ہیں, تیرے مہمان ہیں, تیرے لیے آئے ہیں. اچھا سارے کے سارے, بولے ہاں یا رب العالمین سارے کے سارے تیرے لیے آئے ہیں, اس دھوپ میں بیٹھے. بولے یا رب العالمین تیرے لیے, کوئی ان کے اندر وہ نہیں ہے دکھاوا, کیونکہ عرفات کے میدان میں کیا دکھاوا ہوگا, وہاں کون سا تمہارا اے سی کا کمرہ ہے, وہاں کون سی تمہاری کار ہے وی آئی پی بی ایم ڈبلیو کی, ایک ہی ڈریس ہے, ایک ہی حالت ہے, چاہے وہ کون. اللہ فرماتا ہے بتانا یار یہ کون کون ہے. یا رب العالمین فرشتے فرماتے ہیں یا رب العالمین اب تو جانتا ہے, لیکن فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین یہ تو منسٹر ہے, یہ پریزیڈنٹ ہے اس ملک کا, یہ تو بغیر کسی پرفیوم لگائے باہر نہیں نکلتا تھا, یہ وہ آدمی ہے بغیر خوشبو لگائے گھر میں سوتا نہیں تھا, یہ وہ ہے جس کو ایئر کنڈیشن ہر وقت چاہیے, یہ وہ آدمی ہے 25 آدمی گارڈ لے کے گھوما کرتا تھا, اس کی یہ توڑ, اس کی یہ توڑ, یہ توڑ. سر پر اللہ فرماتا ہے تو یہ آج یہ کس حالت میں, یا رب العالمین خالصتاً تیری رضا کے لیے سارے جمع ہیں, اور اللہ میری رضا کے لیے سارے جمع ہیں. اور اللہ رب العالمین یاد رکھیے حج کے موقع پہ جتنا گندا انسان ہوتا ہے, گندے سے مراد بالکل الجھا ہوا, بال بالکل مٹی لگی ہوئی کپڑوں پہ, چہروں پہ, اللہ اکبر محدثین فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں. اللہ اسی کو پسندیدہ نگاہ سے دیکھتا, فرشتوں کو کہتا ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے. دیکھ اسے ہوش نہیں, اس کے بال کہاں ہیں, اس کی داڑھی پہ تنکے کیا ہے. یا رب العالمین یہ تو فلانے ملک کا صدر ہے. اللہ کہتا ہاں آج اس کی صدارت نہیں, مطلب تیرے آگے اب کس کی صدارت کر سکتی, ہماری تو کریم ہے. تو اللہ فرماتا فرشتوں سنو, کہہ دو ان سے آج جتنے عرفات میں بیٹھے ان کے سارے گناہوں کو میں نے دنیا کی ریت کے ذرے کے برابر ہوں اللہ نے معاف فرما دیا. ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے جناب, قبر جب جاتا ہے حج میں نا بندہ, ماں کے پیٹ سے مثال جو دی ہے نا سرکار نے کہ ماں سے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے بالکل پاک ایسا ہو کر آتا ہے حج میں. اللہ فرماتا فرشتوں سنو, یہی نہیں سنو, یہ اتنی ادائیں دکھا رہے ہیں, اتنی محبت سے بیٹھے, سنو یہی نہیں بخشے جائیں گے. ان کو کہہ دو آج اس عرفات کے موقع میں جس مسلمان بھائی کے لیے, اپنے جس رشتہ دار کے لیے دعا کریں گے میں نے ان کو بھی بخشا. میرا رب کتنا مہربان ہے میرے دوستوں, وہ تو نچھاور ہے, مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, وہ تو مائل ہے, دینے کے تیار ہے, لیکن ہم رجوع نہیں کرتے. تو میرے دوستوں کیوں رجوع نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں. ایک نیک آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے, پوچھو کیا بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں, رات تہجد پڑھتا ہوں, صبح, اب اس سے پوچھو گناہ تو تیرا ہوگا ہی نہیں. اور اس جگہوں کے اندر اور اس طریقہ کے اندر کسی کا گناہ نہ اللہ ماشاء اللہ نگاہ اللہ نے اتنے نسل دیے 360 صرف جسم کی ہڈی ہے جس سے جڑا ہوا پورا جسم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے تو کیا چاہتا ہے, تو 360 مرتبہ رب کا شکر ادا کرے نا تو پھر بھی تو شکر نہیں ادا کر سکتا. کیوں کہ آنکھ رہ جائے گی, زبان رہ جائے گی, اور چیزیں رہ جائیں گی. یہ تو 360 تو تیرے جسم کے پیوستہ, جسم کے ہڈیاں ہیں,
جس پر تجھے شکر ادا کرنا ہے سرکار نے فرمایا وہ تو لازمی کرنا ہے، ورنہ ایک ہڈی ایک رگ ادھر سے ادھر ہو گئی، اللہ اکبر، تو قوموں میں جا کے مرے گا، وہاں پر دعائیں کرے گا، اللہ اکبر کیسا رب ہے، لیکن ہمیں بخشا ہوا ہے، معاف کیا ہوا ہے، ہم رب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ میرے دوستوں گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ نگاہوں کے گناہ آپ دیکھ لیں، کون بچ سکتا ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے امریکہ کے اندر میں بچتا ہوں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آقا علیہ السلام کی سیرتوں پہ عمل کرتا ہے، ان کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے زندگی بھر 2 فٹ سے آگے اتنا فٹ نہیں دیکھا کبھی۔ جب چلے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار کی نگاہ اپنے قدم سے 3 قدم یا 2 قدم سے زیادہ اٹھی نہیں، اور ہماری نگاہیں تو اللہ اکبر ایسی گھومتی ہیں بورڈوں پر۔ پھر تو آپ بتاؤ، منا تو 1 دفعہ دیکھنے کا تو ہم 10 دفعہ دیکھتے ہیں، تو گناہ ہوا نا؟ اس وقت تو ہم پارسا ہوں، میں تو ہوں پارسا، کیوں؟ مجھے تو احساس ہی نہیں ہوتا نا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ تو جب گناہ کیا ہے اور پتہ نہ چلے تو توبہ کیسے ہو؟ زنا کرو گے توبہ کرو گے، شراب پیو گے فوراً توبہ کر لو گے کہ اللہ میں نے غلط کام، احساس ہو جائے گا۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ نا سرکار فرماتے یہ بن کے اتنا پہاڑ بن جاتے ہیں، جب مر رہا ہوتا ہے نا بندہ، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اتنے پیچھے میرے گناہ ہیں، وہ تو سمجھتا ہے میں تو تہجد گزار، نیک، مولوی، مبلغ، عالم، فاضل، میرے کہاں گناہ ہوں گے؟ تو اس لیے سرکار نے فرمایا جب سو رات کو آنکھ بند کر کے 2 منٹ اللہ کو دے دو اور دل میں توجہ کو، اے اللہ آج میرے جو کبیرہ صغیرہ جیسے گناہ میرے معاف فرما دے، اگر تم نے آنسو نکال دیے تو کل کی صبح تیرے لیے رحمت والی صبح ہوگی۔ میرے دوستوں بزرگوں، کیا اللہ رب العالمین کتنا رحمان ہے۔ سرکار نے ایک حدیث روایت بیان کی، ایک شخص تھا بہت گناہ گار، فاسق فاجر، حالانکہ 99 قتل والا بھی آپ نے داستان سنی، بڑی مشہور، 100 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ نے اس کو بخشا، کس طرح بخشا یہ محاورہ ہے۔ تو وہ شخص دوسرا بڑا گناہ گار سیاکار تھا، بڑا گناہ گار، اب مرنے لگا، بہت پیسہ جائیداد سب بہت عیش کی اس نے، اللہ اکبر، جب مرنے لگا تو اپنے بچوں کو بلا کے بولتا ہے کہ اتنے میں نے گناہ کیے ہیں، اتنا فاسق ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتا، لیکن مجھے اب مرتے میں شرم آ رہی ہے کہ میں اللہ کو اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا، مجھے مرتے اب شرم آ رہی ہے کہ مروں گا تو میرے ظاہر اللہ کو منہ دکھانا پڑے گا، میں منہ کیسے دکھاؤں گا، تم ایک کام کر دو، میری وصیت میں عمل کر دو۔ بولے کیا کرو؟ اس کا ایمان کو چھوڑتا، اس نے کہا ایسا کرتا، میری جب مروں نا میری جسم کو جلا کے بھون کے ہوا میں اڑا لینا، نہ میرا جسم ہوگا نہ میں رب سے ملاقات کروں گا، میں رب کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہ سکتا، اس لیے گناہ اتنے ہیں، اتنا گناہ گار ہوں، سیاہ چہرہ لے کر کہاں جاؤں گا رب کے سامنے، تو میری لاش کو جلا کر رات بنا کے اڑا دینا۔ اللہ اکبر، یہ جب کہا بچوں نے وہ نصیحت پہ عمل کیا، نصیحت پہ عمل کیا، اور رب کائنات جل شان ہو، اللہ اکبر کیا شان ہے، مر کے استراح پڑھا دی گئی، رب نے تو ایک ہی جھٹکے میں ساری رات کو جمع کیا۔ کیوں؟ کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم یمیتکم والیہ ترجعون۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو بولا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام نے بولا تھا رب کیسے زندہ کرتا ہے تو کیسے مارتا دکھانا۔ ابراہیم تو چاہتا ہے میرا خلیل لے سارے 3-4 پرندے کاٹ دے، کاٹ کے سارے پرندوں کے ٹکڑے جگہ جگہ پھیلا دے، پہاڑ میں جگہ جگہ ہر ایک کے 4 قسم کے پرندے آپ نے ٹکڑے کیے، کاٹے، اور سب کے ٹکڑے چاروں طرف درخت کے پہاڑوں پہ پھیلا دیے۔ پھر رب نے فرمایا لے دیکھ، اب اللہ نے حکم دیا ان کے ٹکڑوں کو، ہر ٹکڑا اسی جسم میں جا کے لگایا جس جسم کا پرندے کا ٹکڑا تھا، کوئی بھی برابر نہیں، اور زندہ ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ فرماتا تم کیا سمجھتے ہو میں کس طرح زندہ کرتا ہوں؟ وہ تو رات بن کے اڑ گیا، اللہ نے اس کی رات کو دوبارہ زندہ کیا اور کہا اے بندے تو کیا امید رکھتا تھا مجھ سے؟ اور انہوں نے لگا یا رب العالمین میرا اور کوئی منشا نہیں تھا، میرا تو یہ ڈر تھا مجھے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، آپ کی طرف دیکھوں گا کس طرح میں دیکھ سکتا تھا، اس ڈر سے میں جلا دیا گیا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ ہے نا توبہ، بندے کے دل میں پشیمانی تھی نا میرے پاس آنے کے لیے، اس پشیمانی کے صدقے جاؤ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دو۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ چاہے رحمان ہے، ہمارے دل میں جستجو ہونی چاہیے، ہمیں توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ اگر ہم توبہ کی طرف نہیں آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ اقدس اپنے گناہوں کی اپنے بوال میں جو ہے اس کو پاس کرانے کے لیے توبہ نہیں کریں گے، ہر وقت گزرانا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ مؤخر کرتے ہیں پہلے بعد میں کر لیں گے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ سخت خسارے میں ہیں، برباد ہے، اس لیے کہ بات تو اس کو پتہ ہی نہیں کب آنی ہے۔ اس وقت ہم بیٹھے ہیں اپنے دل میں آج بھی یہ گفتگو سن کر بھی تصور کر لیں اے اللہ میرے کبیرہ صغیرہ جو بھی ہیں بس یہ جملہ کہہ دیں اللہ تو معاف فرما دے بس دل سے، ورنہ استغفار کہنے والے تو آپ کو جگہ جگہ نظر آ جائیں گے، وہ تسبیح اٹھا کر استغفار کرنے والوں کے استغفار نہیں ہوتے، استغفار ہوتا ہے دل سے۔ اور حضرت علی مولا کرم اللہ وجہہ درۃ الناصحین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ ہوتی ہے 6-7 چیزوں سے، وہ کیا ہوتی ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کو یکسر خاموش کر دو، یعنی کو
भूल जाओ, खत्म कर दो, तौबा कर लो, और जिसका माल गजब किया उसको वापस लौटाने की कोशिश करो, जिसको गाली दी उससे माफी मांगने की कोशिश करो, और जो नमाजें कज़ा हुई हो कज़ा करने की तौफीक अल्लाह तुम्हें अता करे वो अदा करो, तब ये तुम्हारी तौबतुन नसूह होगी मुकम्मल। ऐसे नहीं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते रहे और तुम्हारी जिंदगी हमारी तौबा हो गई, नहीं, दिल इसके अंदर 100% होना चाहिए, चाहे कभी भी हो। आका अलैहिस्सलाम की ये हदीस बात आपके सामने इंशाअल्लाह सही से मैं बयान फरमा रहा हूँ। देखिए आप, बड़ी मोहब्बत वाली हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने कितनी मोहब्बत की उम्मत को। 1400 साल पहले सरकार को पता था कि मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। एक दिन कई अरसे तक रंजीदा रहे तो रब ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ पैगाम भेजा है, महबूब आज अब बहुत रंजीदा हो, आजकल वजह क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तो रब के फरमान के बाद कि मेरी उम्मत कितनी गुनाहगार होगी, दोज़ख में कितने लोग दोज़ख में जाएंगे, मैं तो उनके गम में रो रहा हूँ, परेशान हूँ, मुझे तो खाना अच्छा नहीं लगता कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, कैसे बख्शे जाएंगे, तो गुनाह में गुनाह करने वाली, मुझे तो नजर आ रहा है मेरी उम्मत का हाल। और देखिए आज उम्मत का हाल आप देखें, सरकार ने कब बताया उम्मत का हाल? अल्लाह अकबर। जिब्रील ने फरमाया है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने पैगाम दिया है आपकी दिल को करिए। देखें गमगीन आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह का महबूब गमगीन हो और रब देखिए कैसा पैगाम देता है। तो अल्लाह ने पैगाम दिया है कि महबूब अगर आपकी उम्मत मरने से एक साल पहले तौबा कर लेगी, अल्लाह उनके सारे बड़े छोटे जहां जितने बड़े गुनाह सब माफ कर देगा। सिर्फ 1 साल पहले रब के हबीब आका जो जहां हुजूर फुरूर हमारे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देखा जिब्रील का, जिब्रील 1 साल, अरे ये 1 साल में तो इतने गुनाह कर लेगी बाद में कि तुझे अंदाजा नहीं है मेरी उम्मत का, 1 साल तो बोल दे। अल्लाह फिर गए जिब्रील, रब ने फरमाया जा जिब्रील कह दे महबूब से 1 महीना, मरने से 1 महीना पहले कोई तौबा कर ले, अल्लाह उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह जिब्रील जब आए सरकार ने कहा 1 घंटा 1 साल, ना जिब्रील ना ये 1 साल में भी कोई उम्मीद नहीं मेरी उम्मत की, मुझे पता है बड़े गुनाहगार होंगे, 1 साल में भी अंबार के अंबार लगा देंगे, नहीं। फिर गए, रब ने फरमाया जा मेरे महबूब से कह दे अगर 1 साल नहीं करता तो अब सुनिए आका साहब की मोहब्बत ने क्या कहा, रब ने फरमाया सुन महबूब को कह दे, अरे वो मरने से पहले जब उसकी रूह और जिस्म के दरमियान में कज़ा से पहले कुछ लम्हे पहले उस वक्त उसकी जबान से भी ये ना निकले कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, जबान बंद हो जाए, मुंह बंद हो जाए, आंख बंद हो जाए। इसलिए की हदीस है, एक सहाबी सरकार की बारगाह अक़दस में आए, तशरीफ लाए, बहुत बुरी हालत थी, मौत का हालत था। सरकार से फरमाया सहाबा कराम ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम की हदीस कि ये बहुत बुरी हालत में से कलमा बात नहीं निकल रही, बात नहीं निकल। सरकार ने मोहब्बत से उसको देखा, मुस्कुरा प्यार से उसने सरकार को देखा है, रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल आलमीन देखिए, उसने उनको देखा, अल्लाह के हबीब को देखा, और उस शख्स ने आंखें रब की तरफ उठाई, पर आसमान पे ऐसे उठाई, आसमान पे निगाह उठाई, निगाह नीचे की, मेरे आका मुस्कुराए, कहा बस इसका आसमान पे देखना यही बात है कि ये दिल से तस्लीम कर रहा है अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह ने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। अब जो हदीस सरकार फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा या रसूलुल्लाह तुम्हारा कोई उम्मती आखिरी लम्हे के अंदर बोल भी ना सके, आवाज भी ना लगा सके, दिल से कुछ मतलब जबान से भी ना बोल सके, सिर्फ तसव्वुर के अंदर आंख बंद करे और बस मुझसे रुजू कर ले, अल्लाह मुझे माफ कर दे, उस वक्त में इसके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ कर दूंगा। इस सरकार का सदका देखिए कितना बड़ा सदका है कि रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, ये करम है, ये करम है, ये करम है। कितना करम है आपका मेरे दोस्तों, कितना और कितना करम है अल्लाह ने कुरान मजीद में कितना करम किया। आइए ना कुरान पढ़ता हूँ, आखिरी बात और बड़ी प्यारी बात, आका कुरान मत पढ़ना। देखें सबसे बड़ी इस्तग़फ़ार की तो हम तौबा करनी चाहिए, जब भी वक्त मिले हमें आंख बंद करके इंशाअल्लाह रात को 1, 2 मिनट 3 मिनट अपने सुबह के हालात पर सिर्फ दिल को तवज्जो दे के कहना अल्लाह यकीनी तौर पे मैं कितना नेकी सुबह से शाम तक मैंने नेकी की होगी, ऐसा नहीं हो सकता, बंदा बशर हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ कि हर वक्त मुझसे नेकी की तवक्कुल कुछ ना कुछ तो हो सकता है, लेकिन तेरी तरफ मैं रुजू करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, इंशाअल्लाह रब तुम्हें माफ फरमा देगा। मेरे दोस्त मेरे रब कायनात ने एक बड़ा जबरदस्त फार्मूला दिया उम्मतियों को कि जल्द से जल्द बख्शवाने का,
اللہ اکبر پارہ 5واں دیکھیں اللہ رب العالمین جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر تم پہ کوئی گناہ ہو جائے تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ تم پشیمان ہو رب کی بارگاہ اقدس میں تو کچھ نہ کرنا, میرے محبوب کے دربار میں آ جانا. جب میرے محبوب کے دربار میں آؤ گے میرا محبوب تمہیں دے گا کتنا بڑا گناہ ہو, کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہو تمہارے ساتھ ہو جائے. اور یہ صحابہ کے ساتھ معاملات ہوئے, وقت نہیں حدیث کا, بے شمار معاملات ہوئے, سرکار کے دربار میں آئے, سرکار نے ہاتھ اٹھایا, وہی سے رحمت ناظرین و اللہ کا ولی بن گیا. اور ایک شخص, کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات کریمہ ہے قرآن مجید کی, یہ جو دراصل آیات کریمہ نازل ہوئی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تھے نا جب نازل ہوئی, ٹھیک ہے, جب زندگی میں تھے سرکار تب نازل ہوئی. لوگ آتے تھے اللہ کے رسول دعا ہاتھ اٹھا لیتے تھے, ان کا بیڑا پار ہو جاتا تھا, معافی ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. محدثین فرماتے ہیں تو پھر وہ حدیث جس میں اللہ مسلم اور بخاری میں وہ حدیث وہ کہاں جائے گی, مشکات کی وہ حدیث کہاں جائے گی, اللہ کنز الاعمال کی وہ حدیث کہاں جائے گی, اللہ میرے امام شاہ عبد اللہ محدث کی جذب القلوب دیار المحبوب کی وہ حدیث کہاں جائے گی جس میں ایک صحابی مرنے کے سرکار کے وصال کے 3 دن کے بعد قبر انور پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے وہ آیات سنی ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو جائے, گناہ کر لے کوئی تو سرکار کے دربار میں آئے. تو میں سرکار کے دربار میں آیا ہوں تو کسی نے کہا آ جاؤ, یہ دیکھو یہ, اور دیکھا تو قبر انور پہ لیٹ گیا اور رو کے مٹی مارنے لگا, کہنا یا رسول اللہ آپ تو چلے گئے, اب میری کون کرے گا سفارش. قبر انور سے آواز آئی. اس کے راوی حضرت علی اور بے شمار صحابی ہیں, فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آئی, اے مومن تو یہاں آ گیا ہے صحابی, اللہ نے تیری بخشش فرما دی. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں, ہمیں تو یہ معاملات دیے گئے ہیں. تو ایک آخری بات جو روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں, میرے داتا گنج بخش علی حجویری داتا لاہور علیہ رحمۃ الرحمان اولیاؤں کے اولیاء تصوف کے شہنشاہ کشف المحجوب میں ایک بڑا زبردست اس استغفار کو بات لکھتے ہیں کہ بعد مرنے کے لیے ہمارا مسئلہ ہمارا ہے نا, اب استغفار ہم کیسے کریں استغفار. وہ تو زمانہ صحابیت تھا جب پہنچ جاتے تھے, اب ہم کیسے کریں. امام شبلی علیہ رحمۃ الرحمان بہت بڑے محدث مدینے میں درس دیا کرتے تھے, اور آپ کا شمار جو ہے داتا گنج بخش کے پیر و مرشد میں ہوتا ہے, اور بہت بڑے عالم امام شبلی علیہ رحمۃ الرحمان مدینے میں. ایک شخص کی میت آئی سرکار علیہ السلام کے روزہ مبارک پر, جب میت آئی آپ نے آنکھ بند کی اور تھوڑی دیر بعد کہا اپنے تلامذہ شاگردوں سے مریدوں سے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا ہوں. سب حیران ہو گئے کیسے, بہت فاسق ہے, بہت فاسق اور فاجر آدمی, میں نے کشف سے دیکھا ہے, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا. کسی اور کو بول دو, کسی اور کو بول دیا گیا, نماز جنازہ شروع ہوئی, آپ کونے میں بیٹھے, آنکھ بند کی, میرے آقا خواب میں آ گئے. ایسے اللہ کے ولیوں کو تو اللہ اکبر, جب آنکھ بند کرتے سرکار کا جلوہ, کتنے لوگ ہیں, کتنے صحابی, کتنے محدث ہیں, وہی پڑھیے کتابیں. اللہ آنکھ بند کی, سرکار آ گئے, فوراً اٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہوئے آئے, نماز جنازہ میں شامل ہو گئے. آپ نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے, شامل ہو گئے. پھر دعا بھی آپ نے کرائی, کاندھا بھی آپ نے بڑھ کے سب سے پہلے دیا, اور سب حیران. ابھی تو آپ منع کر رہے تھے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, بعد میں پوچھا یا مجھے یا استاد یہ کیا معاملہ ہے, ابھی تو آپ نے کہا فاسق ہے, فاجر ہے, گناہگار ہے. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں کہ اب اس کا آپ نے نماز جنازہ کی پڑھی اور بول دیا. بولے کیا کرتا, میری اپنی بندے بشر کی نگاہ سے میرے تصور میں یہ آدمی بہت گناہگار تھا. جب میں اس کا نماز جنازہ انکار کیا, جب میں کونے میں جا کے بیٹھا, آقا علیہ السلام خواب میں آ گئے. تو کہنے لگے او اس کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے درد کو دیکھ رہا ہے, یہ اس درد میں آ گیا ہے, کوئی گناہ نہیں رہے, اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اس کی نماز پڑھ اور اس پہ دعا کر. اللہ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے میرے دوستوں. اس درد میں جو جاتا ہے نا پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں رہتے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں. اللہ کو میں نے کہا نا بے انتہا پسند ہے توبہ. صرف یہ کہ آپ اور ہم سب آج دل سے طے کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ طے کریں کہ ہم آج ہی جمعے کے دن توبہ کرتے ہیں, اللہ سے رجوع کرتے ہیں. پچھلی کوئی بھی تو گناہ کیے ہم نے, یہ بھی سن لیجیے. یہ بھی بڑا اچھا مسئلہ سرکار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر گناہ کی توبہ کی, پھر 1 سال 6 مہینے بعد پھر اس گناہ میں لگ گیا تو پھر توبہ تو نہ ہوئی. سرکار فرمایا بندہ بشر ہے, وہ جواب ہے, یہ بندے بشر کی اوقات کیا ہے, کیا رحمت دیکھ تو اس کی اور اس کو دیکھ, وہ تو فطرت ہے, کبھی ہو جائے گناہ اور توبہ کر لے, کرے سچی توبہ. آج ہم سب سچی توبہ کرتے ہیں, کبھی کوئی ایسا مرلہ آ گیا بندہ بشر اللہ معاف فرمائے اور کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے امید رکھو, اس لیے کہ توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں, قیامت تک بند نہیں ہوئے. میں نے حدیث بیان کی, مرنے کے آخری سانس
اگر وہ گئی تو گئی، نہیں گئی تو اللہ صرف اشارہ کرنے پر بھی اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ میرے دوستوں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ پانی بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، کیا سالی ہو رہی، اللہ اکبر، دعائیں مانگ رہے، استسقاء کی دعائیں، استسقاء کی دعائیں مانگ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب سے رجوع کیا، یا رب العالمین ہم نے اتنی دعائیں کی تو بارش نہیں برسا رہا، کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی، یہاں مر رہے ہیں سارے لوگ، اے اللہ بارش برسا۔ رب فرماتا ہے بندے اے موسیٰ، اس تیرے جلوس کے اندر جو گراؤنڈ پہ ہزاروں آدمی کھڑے ہیں نا، اس میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے 40 برس گناہ کیے ہیں اور مجھ سے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کرتا، وہ مجھ سے توبہ ہی نہیں کرتا، اس کی وجہ سے میں قحط سالی کر رہا ہوں، قحط لازم کر رہا ہوں، روزی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے محدثین فرماتے ہیں، اللہ اکبر، امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی روایت میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، آپ نے استغفار پڑھ۔ دوسرا آیا، یا اللہ یا امام میرے پاس روزی نہیں ہے، اس نے استغفار پڑھ۔ دوسرا آیا، اس نے کہا یا امام میرے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، اس نے کہا جا استغفار پڑھ۔ اللہ کسی نے پوچھا تینوں میں ایک ہی تھا، تینوں میں ایک ہی دعا، آپ نے تینوں میں ایک ہی تلقین کہا، آپ نے سورہ نور نہیں پڑھی، سورہ نور نہیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے رجوع کرتا ہے، جو مجھ سے استغفار کرتا ہے، تو اس کے لیے میں مال بھی دیتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں، بارش بھی برساتا ہوں، اور اس کی کھیتیوں کو، اس کے کاروبار کو آباد بھی کرتا ہوں۔ تو آپ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، نہ جائیں کسی پیر فقیر کے پاس، بھائی صرف استغفار کر لے رات کو کسی وقت آدھا گھنٹہ بیٹھ کر، خدا کی قسم سے اللہ تعالیٰ کام کر دے گا تمہارے۔ کون سے کام تمہارے پاڑ گئے ہوں اللہ کے نزدیک؟ کیا تمہارا کام یہ تمہارے نزدیک کام ہے؟ یہ بہت بڑے بڑے کام اللہ کے نزدیک وہ کام نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی توبۃ النصوح سچی ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھ موسیٰ، ایک شخص سے اگر وہ نکل جائے میں برسات برسا دوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا پورے لوگوں میں، ایک شخص سے کوئی بدبخت ڈھونڈو کون ہے۔ اب جو بیچارہ گناہگار تھا نا، اب وہ حیران ہو گیا کہ اللہ نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اگر میں یہاں سے نکلتا ہوں تو یہ سب دیکھ لیں گے، میرا ایک ظاہر ہو جائے گا۔ اب سوچے گا کروں کیا، اور اگر میں نہیں نکلتا تو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جب یہ بتا سکتا ہے کہ ایک ہی شخص 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اور مجھ پر رجوع نہیں ہے، تو نام بھی بتا سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب وہ ڈرا، اب ڈر کے نہ اللہ کی طرف رجوع ہوا اور رو رہا ہے، یا اللہ خدا کی قسم واللہ آج کے بعد یہ جتنے گناہ کیے میرے، میں توبہ کرتا ہوں، میں کبھی نہیں کہوں گا رسوائی سے بچا لے، آج مجھے رسوائی سے بچا لے۔ وہ رو رہا ہے اور رب نے برسات شروع کر دی، رب نے برسات شروع کر دی، رحمتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ نا یا رب العالمین یہ کیا معاملہ ہے، ابھی تو وہ آدمی نکلا ہی نہیں ہے، ابھی تو ڈھونڈا ہی نہیں ہم نے، تو یہ کیسے برسات ہوگی؟ رب نے فرمایا جو اس نے کام کرنا تھا کر دیا، اب میرا کام تھا رحمت برسانا، میں نے برسا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رب العالمین اس کا نام بھی تو بتاؤ، اس کا نام بھی تو بتاؤ۔ موسیٰ کہتے ہیں موسیٰ میں ستار العیوب ہوں، 40 برس کے ایک چھپائے میں نے، اب تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں اس کی ایک چوری کروں، کیسے ممکن ہے کہ میں تجھے اس کا نام بتا دوں؟ جب اس نے جب وقت تھا جب میں نے چھپایا، اب تو یہ میرا نیک ہو گیا، اب میں اس کو کیسے تمہارے سامنے شو کروں؟ تو میرے دوستو یہ ہے، گناہوں پہ پشیمانی اختیار کیجیے، گناہوں پہ پشیمانی اختیار کیجیے، اپنے آپ کو تمنگر تکبر سے بھگائیے، ماریے اپنے آپ کو۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ بڑا رحمان ہے، ایک دفعہ جا کر تو دیکھیے ساری مشکل حل نہ ہو تو اللہ اکبر آپ کا سارا کمال ہے، رب کی طرف رجوع کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔